یہ مشرکین مکہ کی کیفیت بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ جادو کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ جو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ تو گویا کہ ایسی تاثیر ہے کہ فوراً انسان قبول کر لے۔ تو یہ کہہ کر وہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرتے تھے کہ بھائی یہ جادو ہے، اس سے بچ کے رہنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہی بات ان الفاظ کے ساتھ نہ صحیح، کسی اور الفاظ کے ساتھ صحیح، آج ہمارے مسلمان ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی قرآن براہ راست ترجمہ نہیں پڑھنا، اس قرآن کی تفسیر نہیں پڑھنا، تم غلط راستے پر نکل جاؤ گے۔ میں ایک دفعہ مکہ میں تھا، مطاف کے اندر موجود تھا، تو میرے ساتھ ایک حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فضائل حج کتاب پڑھ رہے تھے مطاف کے اندر، رات کے وقت، فجر سے پہلے کا وقت تھا۔ میں کچھ دیر تو برداشت کرتا رہا، پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت اگر آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں گے تو اللہ کی کتاب پڑھ لیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک دم غصے میں لال پیلے ہو گئے۔ تم چاہتے ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں؟ یہ الفاظ تھے، تم چاہتے ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں آپ سے قرآن پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، میں کوئی تورات زبور انجیل تو نہیں پڑھنے کا کہہ رہا، آپ جو اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ پڑھنے کا کہہ رہا ہوں۔ نہیں یہ قرآن پڑھنے کے لیے تو بڑے علم کی ضرورت پڑتی ہے، اگر براہ راست پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی۔ جو مشرکین مکہ کسی اور الفاظ میں کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، اس سے بچ کے رہو، آج ہم دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو نہ پڑھو، ایسا نہ ہو کہ تم حق پر نکل پڑو، گمراہ ہو جاؤ گے، تم سے پڑھا نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ قرآن نازل ہی ہمارے آپ کے پڑھنے کے لیے کیا گیا، اس کو صرف تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے، یہ دم کرنے کے لیے، یہ تبرک کے لیے گھر میں لٹکانے کے لیے، یہ صرف بطور تلاوت باعث اجر بننے کے لیے نہیں، اس کو نازل کیا گیا۔ اس کو نازل کیا گیا ہے لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ میں اور آپ اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔